اچھا ساحل، لاسٹ جو ہم نے ایوولوشن پہ ویڈیو کی ہے اس پہ کافی کویشچنز ہیں. ان میں ایک کویشچن یہ ہے کہ ہی سیڈ دیٹ دا کانسیپٹ آف حضرت آدم کمنگ ٹو ارتھ ڈفرز ان اسلام اینڈ کرسچینٹی. ایز پر ہیم کرسچین سیز اٹس پنشمنٹ فار ایٹنگ دی فوربیڈن فروٹ اینڈ ایز پر اسلام حضرت آدم واز میڈ for earth. But don't we say the same that it was punishment and Hazrat Adam and Bibi Hawa were placed in different places and then they repented and met afterwards? اٹس اے گڈ کوشچن. یہ عمومی مفروضہ یہی ہے مسلمانوں میں، حالانکہ اس کی کوئی وجہ نہیں، بنیاد ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کی جو قرآن کی کتاب ہے وہ ہے نا اصلی وجہ ہمارے پاس، تو کہ ہم نے کیا کانسیپٹ رکھنا ہے اور کس طریقے سے اس کو جو ہے وہ اسیس کرنا ہے. کیونکہ اٹس اے بگ پرابلم جو کہ بعد میں اس کی کھڑی ہو سکتی ہیں. میں اس تفصیل میں تو نہیں جا رہا کہ اسے اور سائیکولوجیکل ایشوز کیا بناتے ہیں پھر انسان. however اسلام کا جو بیسک فلسفہ حضرت آدم کے بارے میں ہے وہ بہت آسان ہے کہ ان کی کریشن کے وقت ہی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، اور قرآن بھرا پڑا اس سے کہ یہ ان کو بنانے کا مقصد کیا ہے. آدم کو دنیا کے اندر خلافت دینا اور ایک سسٹم بنانا. خلافت کا مطلب ہی سسٹم ہوتا ہے، حکم جاری کرنے کو خلافت کہتے ہیں، کہ وہ اللہ کا حکم جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ کس طریقے سے اسٹیبلش کیا جائے. ناؤ یہیں سے بات ہے تو پوری ہو جانی چاہیے، مگر قرآن پاک کو اور یہ کسی بھی ایک قصے کو قرآن پاک دیکھنے کے لیے پورے کے پورے قرآن پاک میں وہ قصہ جہاں جہاں بھی موجود ہے نا سب کو اکٹھا کرنا پڑے گا. اور یہ بیسک سینس کا تقاضا ہے. قرآن پاک کو ہسٹری کی کتاب تو ہے نہیں کہ وہ ڈیٹ سے شروع ہو کے ایسے الف سے لے کے یہ تک چلتے، یا حضرت آدم کی پیدائش سے لے کے قیامت تک چلتی ہو. اٹ از اے سیریز آف سیشن لیکچرز جس میں جہاں پہ جس چیز کی ضرورت اور انفورسمنٹ کی ضرورت پڑی اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ اس طریقے سے بتایا. تو قرآن پاک کو آپ نے خطبات کی ہی کتاب رکھنی ہے. اللہ تعالیٰ خود خطبات دے رہے ہیں اس میں. اب رہی بات کہ حضرت آدم نے غلطی نہیں کی، غلطی کی سزا پہ دنیا میں آئے، اس کا توڑ کیا ہے قرآن پاک میں؟ تو وہ بہت آسان سی بات ہے کہ جو سیریل قرآن پاک نے تمام تر حضرت آدم کے قصے جو ہے نا اکٹھے کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم کا جو قصہ کرونالوجیکلی ہوا وہ یہ کہ حضرت آدم کو دنیا کے لیے جب بنایا تو ایک فرشتوں نے پھر کہا کہ یہ تو فساد کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. اور پھر جو ٹیسٹنگ کی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی کہ ان کے سامنے ان کو پروو کر کے بتایا حضرت آدم علیہ السلام خود. اور پھر فرشتوں نے بھی یہ کہا کہ آپ نے صحیح کہا کہ ہم وہ نہیں جانتے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی ذات جو ہے وہ ہر چیز سے باخبر ہے. اس کے بعد آدم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جو ہے وہ جنت میں رہو اور یہیں پہ جو ہے وہ سکون کرو. اور وہاں پہ پھر شیطان کا جو واقعہ ہے وہ بھی قرآن پاک میں ہے کہ انہوں نے پھر شیطان کے جو ہے نا وہ استکبار کا گناہ نہیں ہے، وہ مطلب بہکاوے میں آئے جان کے، کوئی نعوذ باللہ کوئی ایروگینٹ کرائم نہیں تھا کہ نہیں میں تو انہیں یہ کھانا ہی کھانا ہے بیکاز میں وہی کروں گا جو مطلب میرا دل چاہے گا. ایسا بالکل بھی نہیں. اس کو اس لیول پہ مت ٹریٹ کیجیے، اسپیشلی انبیاء کی جب بات آتی ہے تو تکریم بے حد سینسٹیو ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ تو بات اللہ تعالیٰ نے بھی کلیئر کر دی کہ شیطان نے کس طریقے سے بہکایا اور پھر کیا بتایا کہ فرشتے ہو جاؤ گے تم، اور سو آن سو فورتھ. اس کی تفصیل میں تو میں بھی نہیں جا رہا کیونکہ یہ کھانے کے اوپر تو کوئی کانٹرڈکشن ہے نہیں اسلام کے کسی بھی فلسفے میں. مسلمانوں کو پتہ ہے کہ وہ اس درخت سے پھل تو کھا لیا، مگر کیا پھل کھاتے ہی کیا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا قرآن پاک میں؟ یہ سیریل اکٹھا کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کرونالوجیکلی جنت میں پہلے پھل کھایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کلمات خود سکھائے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ جو کلمات ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے خود سکھائے کہ ایسے موقع کے اوپر کس طریقے سے اب یہ پروسیس، توبہ کا پروسیس کیا ہے، توبہ کا مطلب لوٹنے کا پروسیس کیا ہے، کہ وہ ریپینٹنس کیسے کرنی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا خود فتاب علیہ، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اسی کرونالوجیکل آرڈر میں کہا کہ فتاب علیہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی. مطلب فتاب علیہ کہ ان کی طرف اللہ بھی لوٹ آیا، کہ اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے یہ توبہ قبول کر لی، اب ہی از سن لیس اگین. یہ بہت آسان سا یہ جو آرڈر بنتا ہے نا.
اب ایک بندے کی اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی ہو، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے توبہ قبول کرنے کے بعد اس کو سزا مل رہی، یہ تو اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف ہے، ہماری سینسیکل قوانین کے بھی خلاف ہے، کامن سینس کے خلاف ہے کہ توبہ قبول ہو گئی ہے، اللہ سے ڈائریکٹ توبہ قبول ہو رہی ہے۔ دنیا میں تو ہم پھر سمجھ سکتے ہیں نا کہ اللہ سے اس نے توبہ کر لی ہے، مگر سزا تو دنیا میں پھر بھی دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں کیا پتہ اللہ نے توبہ قبول کی ہے کہ نہیں۔ مگر قرآن پاک نے اللہ تعالیٰ کی اس توبہ کی قبولیت کو خود رجسٹر کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بتا دیا کہ میں نے اس کو معاف کر دیا، سورہ بقرہ میں۔ اور جب معاف کر دیا، اسی سے اگلی آیت میں آئی تھنک 37 یا 38ویں آیت ہے، یہ سیریل میں آپ کو بتا رہا ہوں سورہ بقرہ کی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قال اہبطوا، کہ اب آپ نیچے جاؤ، اور دنیا میں یہ تمہاری دشمن قوم ہے، شیطان کے اور اس کے فالوور ہیں، اور تمہارے ان دونوں قبیلوں کی ہمیشہ سے دشمنی رہے گی۔ اور پھر تمام تر معاملات بتائے کہ اس کے بعد کیا سے کیا ہونا ہے، اور اس اے جنرل پرسپیکٹیو۔ بہرحال آگے جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ مسئلہ آپ کا اس سوال کے اوپر ہے، تو مسئلہ یہ ہے بہت آسانی سے سورہ ہجر میں، سورہ اعراف میں اور سورہ بقرہ کو یہ کمبائن کریں، اور بھی ہیں 8-9 جگہوں پہ، مگر یہ آپ کو یہ تینوں صورتوں کو ملانے کے بعد آپ کو پورا کرونالوجیکل آرڈر ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مت کھاؤ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب نیچے اترو، اور پھر ساتھ کلمہ سکھا کے معاف کیا، اور جب معاف کر دیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قال اہبطوا، کہ اب اللہ نے کہا اب نیچے جاؤ اور یہ معاملات جو ہیں وہ پوری طریقے سے طے کرو۔ تو آئی تھنک اٹس اے ویری سمپل تھنگ اف یو لک ایٹ اٹ ایکیومولیٹیولی، اتنا آسان ہو جائے گا اس بات کو سمجھنا قرآن پاک سے۔ اب رہی بات کہ اس کے کاؤنٹر میں کوئی بھی چیز ملتی ہے، تو پہلی بات تو قرآن کاؤنٹر میں کوئی بھی چیز ملے تو ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، مگر کوئی ملتی ہے تو ہمیں بتائیں۔ حدیثیں تو اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ نعوذ باللہ اس طرح کی کوئی بات کریں کہ جو سزا کے طور پہ دنیا میں آئیں، اگر ملتی ہیں تو ہمیں بتائیں، پھر then we'll go into a discussion, consult all of those literature and then the health of that literature and then try and see کہ کس جگہ پہ یہ جو order ہے نا ایونٹس، یہ جو ہے وہ چینج کرنا ہے ہمیں، مگر قرآن پاک خود order of events بتا رہا ہے جب، تو پھر کیا مسئلہ ہے اس میں۔ اور سورہ بقرہ کے بعد تو یہ کثرت ختم ہی ہو رہی تھی، کیونکہ وہ آیتیں پے در پے ہیں، اینڈ دس از سم تھنگ وچ از میں اب سورہ اعراف کے اندر سے میں نے آیت نکالی ہے جو دعا کی، جو توبہ کی ہے، اور سورہ بقرہ سے یہ آرڈر نکالا ہے میں نے۔ سو اس سے اگر آپ صرف سورہ اعراف پڑھیں گے تو ایسے لگے گا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا کہ نیچے چلے جاؤ، اور پھر کلمہ سکھایا، اور پھر اس کے بعد ایک نیچے جانے کے تمام تر معاملات بتائے۔ مگر اگر سورہ بقرہ پڑھیں گے تو آپ کو یہ صاف سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کی توبہ قبول کر لی ہے، اور اس کے بعد ان کو نیچے جانے کے لیے کہا، کیونکہ اوریجنل پرپس تو ہے ہی یہی تھا۔ So it's a very simple equation when you combine these 4 or 5 surahs together and take this chapter in.